ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر مڈل ایسٹ سے آ رہی ہے کہ بوشہر کے ایٹمی پلانٹ پر حملے کے بعد تابکاری کے اخراج کی اس وقت اہم ترین خبر آ رہی ہے، جس کے بعد کویت نے اور اس کے بعد رشیا نے اپنے شہریوں کو فوری طور پہ نکل جانے کے احکامات دے دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اہم ترین خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے پورے مڈل ایسٹ سے اپنی جو شہری ہیں انہیں نکالنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین ایک اور بڑی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ جوابی حملے میں جو امونیا گیس ہے وہ اس کے پلانٹس تباہ کر دیے گئے، فیکٹریاں تباہ ہو گئی، اور بڑے پیمانے پہ اب امونیا گیس نے تباہی مچانی شروع کر دی ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ جو صورتحال ایران کے اندر بدل رہی ہے، بڑی خوفناک بمبارمنٹ ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک تقریباً 70,000 کے قریب جو ہے وہ گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے، بلڈنگز تقریباً 65,000 تباہ کر دی گئی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ ابھی تک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 15,000 مرتبہ امریکہ اور اسرائیل کے جنگی طیاروں نے پروازیں بھری ہیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو اسرائیل ہے اس نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ اب ایران کے ایٹمی پلانٹس کو مکمل طور پہ تباہ کیے بغیر وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ اس جنگ میں کافی زیادہ فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں اور یہ بھی خطرات موجود ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو نقصان ہو رہا ہے پورے مڈل ایسٹ کا اور بڑی تباہی وہاں پہ مچ رہی ہے، وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت کافی زیادہ پینک کر رہی ہے۔ اب ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ بوشہر کے ایٹمی پلانٹ پر ہونے والے حملے کے بعد تابکاری کے اخراج کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ روس نے اپنے ماہرین کو فوری طور پر ایران سے نکل جانے کے لیے یا نکالنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے شروع کر دیے اور بڑی تعداد نکل بھی چکی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو اہم ترین خبر ہے، کویت نے جو ایٹمی تابکاری جو ہے اس سے بچنے کے لیے جنگی بنیادوں پر جو ہے وہ مشقیں بھی شروع کر دی ہیں، اور بڑی تعداد میں اس وقت سعودی بارڈر کی جانب جو ہے وہ ہجرت کا سلسلہ جو ہے وہ کویت سے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں کچھ غیر معمولی واقعہ پیش آ چکا ہے، اور وہ واقعہ ڈیفینیٹلی تابکاری کے حوالے سے ہی ہے۔ اور اب ناظرین جو اسرائیل ہے وہاں پر جو سیمسن جو تھیوری ہے اس کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے۔ ناظرین سیمسن تھیوری جو ہے وہ بائبل کا ایک کردار ہے، اور یہ وہ کردار ہے کہ جس نے پہلے تو ان تمام ستونوں کو گرا دیا تھا کہ جب حملہ آور داخل ہوئے تو اس نے تمام ستون گرا دیے اس بلڈنگ کے، اور خود بھی ان کے ساتھ مر گیا۔ اور یہ جو سیمسن تھیوری ہے، اب انہوں نے کہا جی کہ اگر امریکہ یہاں سے جنگ بند کر کے نکل جاتا ہے، جس کے چانسز ہیں، اگر امریکہ نکل جاتا ہے تو پھر ایران اتنا طاقتور کنسیڈر ہوگا کہ وہ کسی وقت بھی ہمیں نشانہ بنا کے مکمل طور پہ ملیہ میٹ کر سکتا ہے۔ تو اب اسرائیل نے کہا جی کہ اگر ہماری سلامتی کو خطرہ ہوا تو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، پورے مڈل ایسٹ کو ہم جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور شاید اسی لیے اب جو اٹیکس شروع ہوئے ہیں اس میں جو ایٹمی تنصیبات ہیں اس کے اوپر مسلسل بمبارمنٹ ہو رہی ہے۔ اور ناظرین آج ایک دن کے اندر 4 B-2 بمبرز جو ہیں انہوں نے بڑے پیمانے پہ ایران میں اہم اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جو اس طرف اشارہ ہے کہ کچھ غیر معمولی چیزیں اس وقت ہونے جا رہی ہیں کہ ہم تمام تر ایٹمی پلانٹس کو تباہ کریں گے۔ اور ناظرین ایٹمی تابکاری یہاں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ایران سے باہر پاکستان بھی متاثر ہوگا، آس پاس دیگر ہمسایہ ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ اور دوسری طرف ناظرین ایسا نہیں ہو سکتا ایران کے اوپر حملہ ہو اور ایران آرام سے بیٹھ جائے۔ ایران نے حملہ کیا ناظرین، یہ حملہ جو ہے وہ ڈیزرٹ آف نیگیو میں بیر شبا کا جو علاقہ ہے، بیر شبا کا علاقہ وہاں پر ہوا ہے، اور اس میں جو امونیا گیس کے ذخیرے ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے، جس کے بعد وہاں سے امونیا گیس کا اخراج شروع ہو گیا ہے۔ فوری طور پہ علاقے کو خالی کرنے اور علاقے کے اندر جو لوگ موجود ہیں جو موو نہیں ہو سکتے انہیں کہا گیا کہ فوری طور پہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں، کیونکہ اس کے بعد جو انسانی صحت کے اوپر ناظرین یہ امونیا گیس جو ہے یہ انسان کی سانس تک بند کرنا
شروع کر دیتی ہے تو امونیا گیس کے یہ جو ذخیرے ہیں بیر شیبہ کے اندر یہ بڑی تباہی مچانا شروع ہو گئے ہیں اور بڑی سینسٹیو اس وقت صورتحال ہے، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین یہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جنگ اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ اب بس آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اس جنگ کو اپنے فضل و کرم سے روک دے، ادروائز جو امریکہ اور اسرائیل ہے انہوں نے ایران کو نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو دیگر ممالک ہیں وہ بے وقوفانہ طریقے سے کوئی نہ کوئی اس طرح کے بیانات داغتے رہتے ہیں کہ جس سے ان کے اور ایران کے درمیان کشیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ عرب امارات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ عرب امارات جو ہے وہ اس طرح کے اگریسو قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے جو قطر ہے اور دیگر ممالک ہیں وہ بھی کچھ مغربی ممالک کے ساتھ مل کر غیر معمولی جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو مڈل ایسٹ ہے یہ ایک بڑی خوفناک تباہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بڑی تعداد میں ان لوگوں نے اسرائیل سے نکلنا شروع کر دیا ہے جن کی ڈوئل نیشنلٹی ہے، یعنی کہ کوئی یورپ سے آئے ہوئے ہیں کوئی کہیں سے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ واپس جانا شروع کر دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ اب اپنا سر پیٹ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں پہ اس لیے آئے تھے کہ یہ محفوظ ہے ہمارے لیے، لیکن یہاں پہ ہر روز جو ہے وہ پینک سچویشن ہے کیونکہ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی حملے کے جو سائرن ہے وہ بند نہیں ایران ہونے دے رہا۔ اور ایران ناظرین اس وقت یہ حتمی فیصلہ کر چکا ہے کہ اگر ہم نے مرنا ہی ہے، ہم نے اتنی تباہی برداشت کی ہے تو جیت اور ایک حتمی جو حکمرانی ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ ان کے مقدر میں اگر نہیں ہوتی یا پھر وہ ابھی بھی شکست خوردہ قسم کی شرائط کے اوپر جو ہے وہ سرنڈر کرتے ہیں تو یہ آپ یوں سمجھ لیجئے وہ ایران کے تو مزاج کے بالکل خلاف ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے ناظرین۔ لیکن پاکستان اس وقت بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری یہ جنگ جو ہے اس کو کسی طریقے سے روکا جائے کیونکہ اس سے نہ صرف انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ایران کے اندر وہ جان کی بازی آ رہے ہیں، کچھ بھوک کی وجہ سے، کچھ کسی وجوہات کی بنا پہ ادویات اور جو ڈبہ بند خوراک ہے وہ بھی پہنچانے کا سلسلہ دوست ممالک کی جانب سے جاری ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے اندر ایران کے حوالے سے فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایران نے فنڈ ریزنگ کے لیے پاکستانیوں کو کوئی اجازت دی ہے یا انہوں نے ریکویسٹ کی ہے؟ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ ٹائم پہلے ابھی چائنا کے اندر فنڈ ریزنگ ایران کے لیے کی گئی تو ایران کی جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ آپ کی ہمیں دعائیں اور محبتوں کی ضرورت ہے، اگر ہمیں کبھی ضرورت ہوئی تو ہم آپ کو بتائیں گے، فی الحال ہمارے پاس نہ صرف ہتھیار بہت زیادہ ہیں بلکہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیسہ بھی بڑا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ ہر روز جو شپس وہاں سے گزرتے ہیں، ایک شپ جو ہے وہ $2 ملین دے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ایران نے اربوں ڈالر اکٹھے کیے اور پاکستان کے اندر دھندا کرنے والوں نے اپنا دھندا چمکانا شروع کر دیا کہ ایران کے لیے جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کی جائے۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔